السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پہلی تختی پڑھائی تھی مدنی قاعدے کی، جس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ہا کو اور ہا کو کس طرح پڑھنا ہے، عین کو، حمزہ کو، مطلب کہ تمام چیزیں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائی گئی تھی۔ تو اگلی تختی کی جانب بڑھتے ہیں، تختی نمبر 2 میں۔ وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ مفرد ایک سے زائد حرف بن کر ایک سے زائد حرف دو حرف ہوں تو ایک مرکب بنتا ہے، جسے مفرد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، وہ آگے آپ تیسری تختی میں الحمدللہ پڑھیں گے۔ تو دوسری تختی کی جانب چلتے ہیں، تختی نمبر 2۔ وہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح پڑھتے ہیں کس طرح نہیں۔ چلو یہ تختی نمبر 2 پر آگے ہیں، یہ دیکھیں گے لکھا ہے دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ دیکھیے یہ تختی نمبر 2 ہے، یہ اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح پچھلی تختی پڑھی ہے۔ چلو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں، الف لام، الف لام، الف با، الف نون، الف تا، الف یا، الف ثا، الف شین، الف سین، الف فا، الف قاف، الف جیم، الف خا، الف حا، الف عین، الف غین، الف صاد، الف واد، الف طا، الف۔ یہ مطلب کہ ساری تختی اسی طرح ہیں۔ تو آگے آپ کو بتاتا چلوں یہ چیز، یہ 3 حرف ہیں، تو آپ کو یہ نہ ڈاؤٹ ہو تو آپ کو یہاں سے پڑھا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ یہ دیکھیے پیچھے آگے بھی ہیں، یہ دیکھیے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ ایک لائن پڑھا دیتا ہوں، اسی طرح کوئی مشکل نہیں ہے۔ میم، طا، را، عین، شین، را، عین، سین، را، وا۔ اکثر لوگ دعا پڑھ دیتے، دعا، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعات کو اکثر لوگ زوات پڑھ دیتے ہیں، یہ اعلان جلی کی غلطی ہے۔ زوات کو دعات کو سوری دعات کو زوات پڑھتے ہیں، زوات نہیں پڑھنا، دعات پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لام، لام، شین، کاف، را، با، سین، میم۔ ہم نے چیک کر لیا ہوگا کہ پچھلی تختی پہلی تختی پڑھی ہے، اب نیکسٹ تختی یعنی دوسری تختی پڑھی ہے، تو کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم پوری تختی مکمل کر دیں گے، پورا مدنی قاعدہ مکمل کر دیں گے، اور قرآن پاک بھی اسی طرح سیکھیں گے تجوید و قراءت کے مطابق۔ کہ خیرکم ما تعلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ مطلب کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں، مطلب کہ قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، مطلب کہ جو ان سے آپ لوگوں کو سکھا رہا ہے وہ سب سے بہترین شخص ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اس بار کو ویڈیو اچھی لگی ہو وہ چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔